شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ کو پا کر کبھی کسی نے کچھ نہیں کھویا، اور اللہ کو کھو کر کبھی کسی نے کچھ نہیں پایا۔ کلمہ پڑھنے سے ایمان تازہ رہتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پریشانیاں بڑھ جائیں تو اللہ کے سامنے رو لیا کریں، بے شک وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ نماز کو محبت سمجھ کر ادا کرو گے تو اللہ پاک اگلی نماز کے لیے تمہیں کھڑا کر دے گا۔ نماز کے لیے دنیا کو چھوڑ دو، لیکن دنیا کے لیے نماز کو نہیں چھوڑو۔ لوگوں کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، قرآن نے بتایا ہے، اور تمہارا رب بہترین چال چلنے والا ہے۔ آئیے ہم سب اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اپنے رب کی طرف رجوع کریں، بے شک وہ بڑا مہربان ہے۔ اللہ ہم سب کے گناہ معاف کرے۔ انسان عقل کا محتاج ہے، عقل ادب کا، ادب علم کا، علم محتاج ہے اللہ تعالیٰ کے فضل کا، فضل طلب کرو اللہ تعالیٰ سے۔ نماز کی طرف میرے قدم اپنے آپ اٹھ گئے، اپنی عمر کے لوگوں کو جب میں نے مرتے دیکھا، اور پھر وقت آخر ثابت کر ہی دیتا ہے کہ اللہ کے فیصلے ہماری خواہشوں سے بہتر ہیں۔ لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام اس طرح سے بنا لو، مر جاؤ تو تمہارے لیے دعا کریں، اگر زندہ ہو تو ملنے کی جستجو کریں۔ اگر اللہ نے تمہیں ہر نعمت دی ہے تو پھر بھی اپنے رب کو یاد کرنا مت بھولو۔ جو مصیبت ہمیں اللہ سے دور کرے وہ سزا ہوتی ہے، اور جو مصیبت ہمیں اللہ سے قریب کرے وہ آزمائش ہوتی ہے۔ صبر کر، یقین رکھ، تو کر دل سے دعا، وہ رب تیری دعا سننے کا انتظار کر رہا ہے۔ اور پھر یوں کرو کہ اپنے رب کی خاطر صبر کرنا شروع کر دو، تو پھر رب تعالی آپ کے دل کو غم کی بجائے سکون سے بھر دے گا۔ جو مل رہا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے، تم نہیں جانتے لیکن دینے والا خوب جانتا ہے۔ کیجئے ہر بات پر صبر و شکر، بہت حسین ہے خدا پہ یقین کا سفر۔ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کی جائے روح میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ دل میں صرف رب کے لیے محبت رکھو، دنیا کی محبت غم کے سوا کچھ نہیں دیتی۔ وہ عورت خوش قسمت ہوتی ہے جس کی پہلی اولاد بیٹی ہوتی ہے۔ رب سے مانگ کر دیکھو تو صحیح، ایک وہی تو ہے جو حقیقت میں آپ کا منتظر ہے۔ دوسروں کو معاف کرنا سیکھو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ پر ہمیشہ بھروسہ رکھو، کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو تمہیں اچھا لگتا ہے، بلکہ وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ ایک مٹی کے بنے انسان کی محبت میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ دل کا قرار اور آنکھوں کی نیند چھین لیتی ہے، تو مالک الملک کی محبت کا عالم کیا ہوگا۔ جو اللہ کی یاد میں وقت گزارتے ہیں وہ کبھی بھی پریشان نہیں ہوتے۔ ہم اس دور میں جی رہے ہیں جہاں عمل کرنے سے زیادہ فارورڈ کرنے میں ثواب سمجھا جاتا ہے۔ رب کو ہماری نہیں بلکہ ہمیں رب کی ضرورت ہوتی ہے۔ نماز سے نہ کہو مجھے کام کرنا ہے، بلکہ کام سے کہو مجھے نماز پڑھنی ہے۔ مجھے اپنے رب پر پورا یقین ہے، اور اسی پر یقین ہے وہ میری شاہ رگ سے زیادہ میرے قریب ہے، وہ ضرور میری سنے گا۔ لوگ زندگی کو زندگی سمجھ بیٹھے ہیں، اصل زندگی تو موت کے بعد آئے گی۔ سچ کہتا ہوں،
لوگوں سمجھ جاؤ اب بہت کالی ہے قبر کی جو رات آئے گی۔ اللہ کو راضی کرو وہ تجھے راضی کر دے گا۔ بچوں کو دینی تعلیم لازمی دیں، کیونکہ اگر ایک ماں دیندار ہوگی تو دین نسلوں تک پہنچ جائے گا۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، ممکن ہے وہی اللہ کی رضا کا سبب ہو۔ مشکل میں اللہ کو یاد رکھنا مشکل نہیں، اصل مشکل آسانی میں اسے یاد رکھنا ہے۔ جو اللہ سے نہیں مانگتے وہ پھر سب سے مانگتے ہیں۔ انسان کے ہاتھ میں صرف کوشش لکھی ہے، کامیابی تو اللہ عطا فرماتا ہے۔ الجھنوں میں جکڑے ہیں، پریشانیوں میں پھنسے ہیں، کسی کے سامنے رونے سے بہتر ہے بندہ سجدے میں رب کے آگے روئے۔ میں تو گناہ گار ہوں مگر تو بخش دے، کیا خطا بھی کوئی چیز ہے تیری عطا کے سامنے۔ صحابہ کرام نیکیاں کر کے بھی روتے تھے، اور آج کا انسان پہاڑوں جتنا گناہ کر کے بھی شرمندہ نہیں ہوتا۔ صرف پاکیزہ جذبوں کی پرکھ ہوگی سرے محشر، گنے گا کون سجدوں کو، وضو پر کون جائے گا۔ حقیقت روبرو ہو تو اداکاری نہیں چلتی، خدا کے سامنے بندوں کی مکاری نہیں چلتی۔ تمہارا دبدبا خالص تمہاری زندگی تک ہے، کسی کے قبر کے اندر کسی کی ذمہ داری نہیں چلتی۔ ایک میں ہوں کہ جاتا نہیں در پہ اس کے، ایک وہ ہے کہ صداؤں پہ صدائیں دیے جا رہا ہے۔ ایک میں ہوں کہ کتراتا نہیں گناہوں سے، ایک وہ ہے کہ بے حساب دیے جا رہا ہے۔ کوئی سجدہ ایسا مل جائے میں سر جھکاؤں، یا اللہ تو مل جائے۔ ہم جتنا مردے کو کندھا دینے کو افضل سمجھتے ہیں، اتنا کسی زندہ کو سہارا دینا سمجھ لیں تو ہزاروں انسانوں کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ دن کا ہر لمحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں گزرے، اور جب رات کو آنکھ لگے تو خواب میں دیدار ہو جائے۔ جس گھر میں چڑیا گھونسلہ بنا دے تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے گھر میں کوئی بڑی خوشی آنے کے قریب ہے۔